بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ ماہر حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پہنچے ہیں فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں جانیں گے کہ ٹریفک کی روانی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ صنعتی شہر ہے اور یہاں پر ٹریفک مسائل بھی ہوتے ہوں گے، ان کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اور مزید آنے والے وقت میں جو ہے ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار جاوید رانا صاحب، جو سی ٹی او فیصل آباد کے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو جی آپ بتائیے گا کہ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے اور بے ہنگم ٹریفک ہمارے پاکستان کا، پورے ملک کا حال یہی ہے، تو آپ نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور اس شہر کے ٹریفک کو سنبھالنے کے لیے مزید کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، فیصل آباد جو ہے وہ ماشاءاللہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے آبادی کے حوالے سے بھی، اور اپنی کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے بھی یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں شامل ہے۔ اور جہاں تک بے ہنگم ٹریفک کو خصوصی طور پر ہم کہیں کہ صرف فیصل آباد کا خاص ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پورے ملک میں جس طرح ٹریفک کا حال ہے تو ویسے ہی ہے فیصل آباد میں۔ تو فیصل آباد کو میرا خیال ہے ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ خاص طور پر کوئی ایسا اسٹگما جو ہے وہ لگانا مناسب نہیں ہے، نہیں، پورے ملک کی بات ہو رہی ہے کہ پورے ملک کی۔ اور دوسرا، جہاں تک ٹریفک کا تعلق ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹریفک کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں مختلف، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے آپ کا سڑک کے اوپر جو قانون کی وائلیشن ہوتی ہے ٹریفک کے، اس کے خلاف جو قانون جو ہے اس کا عملی نفاذ جو ہے، جس میں ہم وائلیشن کے اگینسٹ جو ہے قانونی کارروائی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو میں سمجھتا ہوں پیرالل اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس میں تمام ہمارے جو چینلز ہیں وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے وہ سرگرم ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری جو ایجوکیشن ٹیم ہے، پہلے ہماری ایک ایجوکیشن ٹیم ہوتی تھی، اب ہم نے اس کی 3 جو ہے ایجوکیشن ٹیمیں وہ بڑھائی ہیں، اور وہ 3 ایجوکیشن جو ہمارے یونٹ ہیں یا جو ٹیمز ہیں، انہوں نے پچھلے جو 4-5 ماہ میں جو ہے وہ 700 کے قریب مختلف جو ہمارے اسکولز ہیں، ہمارے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا فیکٹریز ہیں، ان میں جا کے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم مختلف روڈ کے اوپر جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹریفک کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہم نے کی ہیں۔ اور ایک اور میں سمجھتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے، کہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہم نے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور میونسپل کارپوریشن ہے، اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو ہمارے روڈز تھے ان کی حالت جو ہے وہ تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس میں ظاہر ہے ہم پرپوز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں ہم نے جہاں جہاں پہ روڈ انجینئرنگ کی ضرورت تھی وہ ہم نے کروائی، اور اسی طرح ہمارے جو سائن بورڈ جہاں جہاں پہ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ لگیں تاکہ عوام کو روڈ کے اوپر بھی جو ایجوکیشن ہے وہ ملے۔ اور اس کے علاوہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو ہمارے ٹوٹل یہاں پہ 26 جو ٹریفک سگنل ہیں وہ کام کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، 26 میں سے جو 8 تھے وہ ورکنگ کنڈیشن میں تھے اور 18 خراب تھے، تو وہ بھی ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے میونسپل کارپوریشن سے وہ ٹھیک کروائے، اور اب الحمدللہ 26 کے 26 جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں ابھی 9 جو ہمارے نئے ٹریفک سگنلز ہیں وہ ہم نے پرپوز کیے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد مستقبل قریب میں جو ہے وہ بھی لگ جائیں گے اور آپریٹو ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کوشش کی ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں مین جس کو ہم کہیں کہ ایفرٹس جو وہ ہے آپ کی حادثات کے حوالے سے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسے جیسے امپلیمنٹیشن بہتر ہوئی ہے، لوگوں نے ماشاءاللہ جو فیصل آباد کے شہری ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے اس پہ رسپانس کیا
ٹریفک ایجوکیشن پہ رسپانس کیا، قانون کی جو تھوڑا امپلیمنٹیشن اس وقت مشکل ہوئی ہے جب یہ چلان زیادہ تھے، لیکن لوگ جو ہے لوگوں نے رسپانس کیا، اور اس کے نتیجے میں جو یہ ہوا ہے کہ 2024 میں جو ہمارے فیٹل ایکسیڈنٹ تھے اربن ایریا کے، جہاں پہ سی ٹی پی پولیس جو ہے یہ ہماری نیلی وردیوں والے کام کرتے ہیں، وہاں کے تھے وہ 72 فیٹل ایکسیڈنٹ، اور 2025 میں الحمدللہ وہ کم ہو کے تو وہ آگے 41 پہ، یعنی جو 39% جو ہے ڈیکریز ہوا 2024 کی نسبت 2025 میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 2026 میں اب تک 44% جو ہے وہ ڈیکریز ہوا ہے 2025 کی نسبت۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی، جبکہ ہمارا دین جو ہے سورہ مائدہ کی آیت 32 کہتی ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جو جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایفرٹس جو ہے اگر ہم اس کو اس آیت کے مصداق تو لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ تمام ترگلوں کے باوجود، شکووں کے باوجود وہ اپریسیشن جو ہے اس کی بنتی ہے۔ رانا صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تھا کہ ایکسیڈنٹ کی روک تھام کے لیے اقدامات، پہلے شروع میں عوام کو لگا کہ شاید یہ بہتری نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، جب بچوں کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی، چلانز ہوئے، لیکن اب جا کے لوگوں کو پتہ لگا کہ گورنمنٹ جو ہے ہمارے بچوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اس میں ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا دین کہتا ہے، قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہماری جان جانے کا باعث بن سکتا ہے، اس قرآنی آیت کے مصداق جو ہے ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں اوور اسپیڈنگ، اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں وانوی کی جو وائلیشن ہے اس حوالے سے عوام کو بھی اور ٹریفک پولیس کو بھی مل کے کام کرنا چاہیے اس میں، اور اسی طرح سگنل ہے، اپنا لین اور لائن کا ڈسپلن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا ایک مقصد ہے کہ عوام کی جو جان کا تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جائے، اور عوام کی جو جاں بحق ہونا یا ہلاکتیں ہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ان کی روک تھام کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور یہ زندگی بہت سارے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ میری آپ کی زندگی جو ہے، ہمارے ہر فرد کی زندگی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کے بہت سارے خواب جڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنے لوگ بھی سڑک کے اوپر رواں دواں ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے کارآمد لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا زندہ رہنا اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ روزی کما رہے ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہیں، اور اس ملک کے لیے بھی فائدہ مند ہیں جو ٹیکس کی صورت میں ایک کارآمد شہری ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کارآمد شہری ہیں ان کا زندہ رہنا اس معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، ان بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ٹریفک حادثات میں ایسے جب قیمتی لوگ جاں بحق ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس نقصان سے بچنے کے لیے جو بھی ٹریفک کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ٹریفک پولیس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کرنے چاہیے وہ قانون، اور اسی طرح لوگوں کو ایجوکیٹ بھی ہم اس سلسلے میں کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جیسے میں نے پہلے کہا اس صورت میں بہتر ہوا ہے کہ آپ کے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ آپ کے روڈ ایکسیڈنٹ میں لوگوں کی جو جانیں زیادہ ضائع ہو رہی تھیں وہ پہلے کی نسبت جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم سی ایم کا بڑا اچھا اقدام ہے، اور یہ بڑا اچھا ان کے ویژن کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے لوگوں کو جو ہے ان کی جان کے تحفظ کو وہ یقینی بنانا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے عملی اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، تجاوزات کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ لوگ بہت سارے جو ہے تجاوزات سڑکوں پہ ادھر ادھر قائم کر لیتے ہیں، تو کافی پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، جو تجاوزات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹریفک پولیس جو ہے
وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہوتی ہے، دیگر آپ فورسز کی بھی جو بن پیرا فورس ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کے اسی طرح میونسپل کارپوریشن جو ہے اس کا جو وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو تینوں جو ہمارے سیگمنٹس ہیں، تینوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں جو پہلے جو پوزیشن بنتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ اب ہمارے جو روڈز ہیں پہلے کی نسبت جو ہے بہتری ہے، وہ بہتر ہیں، تو اسی طرح یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مزید بہتر ہوں گے۔ بہتری آئے گی۔ جی اچھا، ابھی رانا صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ جرمانے پہلے زیادہ تھے، وہ ان کے حوالے سے کمی کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جیسے ہی یہ کوئی ایسا ہمیں کمیونیکیٹ ہوگا اور کنوے ہوگا تو وہ پھر انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ ضرور کریں گے، اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو ابھی تو سر دست چونکہ وہ قانون جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی اس سلسلے میں ہمیں کمیونیکیٹ ہوا یا کنوے ہوا تو اس کا ضرور جو ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل درآمد کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جرمانے کا کم ہونا یا زیادہ ہونا وہ اپنی جگہ پہ میٹر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ اس چیز کا جو ہے نا وہ نہیں اس کی وہ کر سکتا، اس کا کوئی جرمانے کا زیادہ ہونا یا کم ہونا، جو انسان کی جان کا جو تحفظ ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جان کا تحفظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ای چلان کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی، ای چلان جو ہے وہ چونکہ سیف سٹی اتھارٹی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس پہ ای چلاننگ جو ہے وہ ڈیلی جو ہے ان کے جو کیمراز ہیں وہ ہمارے جتنی وائلیشن ہے ٹریفک کی ان پہ چلان کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ چلان جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں پھر جو ہے وہ پبلک کو جو وائلیٹر اچھا، اس سے تھوڑا یہ بھی فرق آیا ہوگا کیونکہ پہلے آپ کی نفری زیادہ لگتی ہوگی، تو اب سیف سٹی کے حوالے سے آپ کی نفری کو بھی تھوڑا وہ کمی، دیکھیں وہ نفری پوائنٹ ایسے ہوں گے۔ جی میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری نفری ہم نے کچھ سیف سٹی پہ بھی لگائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری نفری جو ہے، ہمارا جو آفس سٹاف ہے وہ 8 گھنٹے ہمارے آفس میں جو ہے وہ کام کرتا ہے اور 2 گھنٹے وہ فیلڈ میں کرتا ہے، تاکہ ٹریفک جو ہے اس کو رواں دواں ہم رکھیں۔ ہماری جو فیمیل پولیس آفیسرس تھی ٹریفک کی، وہ بھی ہماری فیلڈ میں جو ہے آپ کو نظر آتی ہیں، صحیح۔ تو اسی وجہ سے ویزیبلٹی جو ہے وہ بڑی ہے۔ میں نے فیصل آباد میں ہم بھی صاحب ذرا صبح سے گھوم رہے تھے، بہت تبدیلی ہم نے دیکھی، تو ٹریفک کا فلو بھی اس سے بہتر ہوا ہے، قانون کا نفاذ بھی جو ہے بہتر ہوا ہے، حادثات جو ہیں ان میں بھی کمی آئی ہے۔ صحیح۔ آپ ہر ایک آفیسر کہیں بھی وہ پوسٹڈ ہوتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پوسٹڈ ہوں تو کوئی ایسا کام کر جاؤں، جیسے اب آپ فیصل آباد میں ہیں صاحب، ذرا آگے پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے نوکری کا، تو آپ کی کیا خواہش ہے کہ آگے جو ہے آپ کوئی ایسا کام کر جائیں کہ فیصل آباد کے لوگ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھیں کہ یہ کام جو ہے رانا نثار جویز صاحب جو ہے وہ کر گئے تھے؟ دیکھیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس سے جو عوام کو گلا ہے نا، وہ بعض اوقات اس چیز کا ضرور ہو جاتا ہے، کچھ کمپلینٹس آتی ہیں کہ رویے کے حوالے سے، پولیس کا جس طرح کلچر کے حوالے سے، تو جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ پولیس کا جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہو، لوگ جو ہے وہ ٹریفک پولیس سے، ہماری پولیس سے وہ محبت کریں اور اس کے لیے ہم ایفرٹس کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ دوریاں ختم ہوں، اور جو ہے یہ احساس عوام میں پیدا ہو کہ جو ٹریفک کے قوانین ہیں وہ بنیادی طور پر ان کے فائدے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی جانوں کے تحفظ کے لیے، ان کے پیاروں کے تحفظ کے لیے۔ تو ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ دوسرا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم نے جو کچھ چیزیں کی ہیں، کچھ اور جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کریں گے کہ وہ بھی بہتر ہو۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی ایک پولیس لائن جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بنے، اور اس کے لیے ہم نے زمین جو ہے وہ ایکوائر کی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ورکنگ ہوگی۔
اسی طرح ہم نے جو کیش ہینڈلنگ ہماری ہے وہ بھی ہماری کافی حد تک ختم ہو گئی ہے کہ ہمارے جتنے چلانس ہیں سارے وہ آن لائن جو ہے وہ پے ہوتے ہیں. اس طرح جو ہمارے فورک لفٹر آن لائن سے بہت ساری چیزیں جو چیزیں لوگ کرتے تھے وہ ختم ہو گئی. بالکل اسی طرح ہے. تو کوئی ٹرانسپیرنسی جو چیزوں کے اندر جو ہے وہ بہت ساری آ گئی ہے. اس کو مزید جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور بس یہی چیزیں ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے جو بھی ہو سکے تو وہ کیا جائے. تو اسی میں ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ عزت ہے اور وہی میری خواہش ہے. ناظرین آپ نے سی ٹی او فیصل آباد صاحب کی باتیں سنی. ابھی ہم چلیں گے آپ کو دکھائیں گے روڈ پہ بھی سی ٹی او صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جیسا کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں اور ویسے بھی ہمارے رپورٹر جو ہے یا بیورو چیف وہ رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ فیصل آباد میں ٹریفک کے حوالے سے ہے بہت بہتری آئی ہے اور اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ رانا صاحب اپنے پر امید ہیں اور مزید چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اور انشاءاللہ پھر عوام کے لیے بھی میسج ان کا لیں گے اور ٹریفک کے حوالے سے بھی مزید آپ کو جو ہے تھوڑا روڈ پہ بھی دکھائیں گے کہ رانا صاحب مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں. فیصل آباد میں ہی موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ میڈم ارم صاحبہ ڈی ایس پی ہیں ٹریفک وہ بھی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. میڈم فیصل آباد کے ٹریفک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی اور کیسے جو ہے آپ کنٹرول کر رہے ہیں, کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ فیصل آباد میں ٹریفک ہے, آپ کو پتہ کہ جیسے دوسرے سٹیز میں ٹریفک بہت زیادہ ہے تو ہمارے فیصل آباد میں بھی اس وقت گاڑیوں کی تعداد, رکشوں کی تعداد, موٹر سائیکلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ٹریفک واقعی بے ہنگم ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس ہمیشہ آپ کے ساتھ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو رانگ پارکنگ ہوتی ہے روڈ کے اوپر, یہ کھلے روڈ آپ لوگوں کے لیے ہیں تاکہ ٹریفک کا فلو برقرار رکھا ہم بھی بھائی چھوٹا سا کٹ ہے نا اس پہ نہیں جائیں گے, کہیں گے نہیں ادھر سے ہی گھس جائیں. بالکل ایسے ہے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے بھی یہی گزارش کروں گی کہ ہمارے جو ہے جو یو ٹرن ہے نا وہ ہیڈ ٹو ہیڈ یا ڈولفن ہیڈ اس طرح کے بنا دیے جائیں تاکہ ہمیں روڈ انجینئرنگ کا یہ پرابلم ختم ہو اور یہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اور جس طرح سے ہم لوگ اچانک سے سامنے آ جاتے ہیں, کوئی بھی گاڑی جب ٹرن کرتی ہے نا سامنے سے ٹریفک سامنے آ جاتی ہے تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ کے چانس بڑھ جاتے ہیں. ایک یہ چیز. دوسرا یہ جو رانگ پارکنگ ہے نا یہ بہت جان لیوا ہے. میری تمام سٹیزن سے یہی گزارش ہے کہ ٹریفک پولیس آپ کے تحفظ کے لیے آپ کے سفر کو یقینی طور پہ محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. پلیز آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ جو رانگ پارکنگ اگر یہ ختم کر دیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا سفر ہی سیف جانا ہے, ان کی گاڑیاں سیف ہوں گی, ان کی زندگی سیف ہوگی. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی لائف سے پولیس ہے, ہمارے ادارے ہماری حفاظت کے لیے نا. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کے ادارے آپ کی حفاظت کے لیے ہی ہیں اور ہم سب اگر عوام اور ہم مل کے کام کریں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ہم مل جل کے ختم کر سکتے ہیں. ہم اپنے ٹریفک کو بے ہنگم نہیں رہنے دیں گے. ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ٹریفک کے بے ہنگمی کو ختم کر کے اس کو فلو اسموتھ میں لے آئیں. تو لائسنس کے حوالے سے بتائیں. لائسنس یہی ہے کہ میں یہ کہوں گی کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ سیکھ کے لرن کر کے ایک کام کو پروفیشنلی کر کے آپ روڈ کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کا ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو سیف بناتا ہے. ڈرائیونگ لائسنس اتنا ہی ضروری ہے آپ کے لیے جتنا آپ کا آئی ڈی کارڈ آپ کے لیے ضروری ہے. ارم صاحبہ, جب ہمارے یہی لوگ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو یہ قوانین ٹریفک کے اس کو فالو کرتے ہیں, جب پاکستان میں ہوتے کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ خود دیکھ لیں کہ ٹریفک قوانین یہ دوسرے ممالک میں اس لیے فالو کرتے ہیں کہ اگر یہ وہاں پہ ایک سے دوسری وائلیشن یا دوسری سے تیسری چوتھی پانچویں وائلیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ یا تو انکرپٹڈ کر دیے جاتے ہیں یا ان کو ضبط کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. اگر یہی کام یعنی کہ زیادہ ڈر ہوتا ہے وہاں پہ, زیادہ ڈر موٹر وے پہ ڈر ہوتا ہے. نہیں, موٹر وے پہ اس لیے ڈر ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی اسپیئرنگ نہیں ہے. ہم لوگ بھی اسپیئر نہیں کرتے. یہاں بھی کوئی اسپیئر نہیں. ابھی تو یہاں بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے IC3 کیمرے بھی کام کر رہے ہیں, ہم لوگ بھی موجود ہیں. کوشش یہی کرتے ہیں کہ انہیں اسپیئر نہ کیا جائے, لیکن ان لوگوں کو خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ ٹریفک جو اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی مسئلہ بنتا کہیں بھی کسی بھی بائک کی وجہ سے بنتا ہے تو یہ ٹریفک ان کے لیے جو اسموتھ فلو ہے, گڈ سفر, اچھا سفر ہے ان کے لیے, ایک گڈ جرنی ہے. لیکن اگر یہ کوئی چھوٹا سا پرابلم بنے گا یہ گڈ جرنی بیڈ میں بدل جاتی ہے, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے, تو یہ چیز تو غلط ہے نا. ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے ٹریفک اسموتھ کو فلو کریں گے, جتنا اسموتھ فلو ہوگا اتنا ان کا فائدہ ہے, جتنی رانگ پارکنگ ختم ہوگی اتنا ان کا فائدہ, اور جتنا یہ اپنی وہیکلس کو پوائنٹس کو چیک کر کے نکلیں گے اتنا ان کا فائدہ. جو ٹریفک کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ سیف رہتے ہیں. یہ بڑی گاڑیوں والے ایک تو سپیڈ زیادہ آپ نے کنٹرول کر لیا, اس کے حوالے سے بتائیے.
نہیں واقعی سپیڈ لیمٹ ہمارے پاس ہم لوگ بھی چیک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہیں خود بھی احساس کچھ بہتر ہو گیا پہلے سے کہ سپیڈ لیمٹ جو ہے نا وہ کام کر. دوسرا کیٹ آئز اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں سپیڈ بریکرز کے, وہ ان کے لیے بنائے گئے جہاں بھی اسپیڈ زیادہ کرتے آگے کوئی نہ کوئی اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے, کیٹ آئز آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے کافی کنٹرول ہے اب تو الحمدللہ. بہت سارے لوگ خود ہی اسپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں, اس حوالے سے بتائیے میں کہتی جس سے ٹریفک میں خلل پڑتا ہے. میں آپ کو یہ کہتی ہوں جو لوگ خود اسپیڈ بریکر بناتے ہیں نا اپنی جائیداد کو یا اپنے گھر کو اسکول یا کالج کو سیف کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ٹریفک فلو اسموتھ ہو جائے گا, اس میں نقصان ٹریفک کا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ ایک انوانٹیڈ اسپیڈ بریکر ہوتا سامنے اور اچانک سڈن آ جاتا ہے جس کا لوگوں کو پہلے سے اندازہ نہیں ہوتا. اس صورت میں وہاں پہ ٹریفک تو رکتی ہے, لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی بائک والا تیزی سے آ جاتا ہے جب کسی صورت میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کہ اسپیڈ بریکر سامنے آتا ہے تو ایکسیڈنٹ کا باعث بھی وہی اسپیڈ بریکر بن جاتا ہے. بعض اوقات لوگوں کی لائٹس نہیں ہوتی, اس وجہ سے بھی رات کو ایکسیڈنٹ بہت ہوتے نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ LED لائٹس پہ بھی کنٹرول کیا جائے, جو زیادہ اوور فلو لائٹس ہوتی ہیں جو LED لائٹس ان پہ بھی, اور جن لوگوں کی لائٹس نہیں ہوتی ان کو تو ہم باقاعدہ چلان اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ لائٹ لگوائیں گے تو کم از کم پیچھے آنے والی گاڑی کو رات کے اندھیرے میں کچھ تو نظر آئے گا. ہیں. بائک لائٹ بھی نہیں ہے, فرنٹ لائٹ بھی نہیں ہے, اس حوالے سے تو یہ لوگ خطر یہ اپنے لیے نہیں, یہ دوسروں بانٹتے ہیں اپنے. بالکل دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, یہ اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں. اس وقت جو سچ ٹی وی دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اور کیا کہیں گی فیصل آباد میں بسنے والوں کے لیے؟ میرے صرف یہ میسج ہے فیصل آباد والوں کے لیے اور جو ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میں یہی میسج دوں گی کہ خدا را اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں, اور کسی بھی صورت, ایک تو انڈر ایج ڈرائیونگ, دوسرا وداؤٹ ڈرائیونگ لائسنس, گھروں سے باہر مت نکلیں. جو چھوٹے بچوں کو نکال دیتے ہیں کہ ہم انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں انڈر 18 ایئرز جو ہوتے ہیں ان کو, کیونکہ اسے تمہارے سوچنے سمجھنے اور بچوں کے شعور کا اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ اللہ نہ کر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچہ گھبرا جاتا ہے. خواتین کہہ دیتی ہیں کوئی بات نہیں, لے جائیں گاڑی بچے, تو وہ پھر جو ہے بہت نقصان. بچہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں اپنے ہوش و حواس پہ قابو نہیں رکھ سکتا, اس کی سینسز مضبوط اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکتے, وہ کبھی بھی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. اسکول والوں کے لیے میسج دیں گی کہ جو وہ اپنے اسکول میں اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں بچے, ان کو اویئرنیس دے جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے, تاکہ وہ جو ہے ٹریفک قوانین کے متعلق سمجھیں. میں ان کو یہی کہوں گی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے سبجیکٹس میں ٹریفک کے قوانین شامل ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمارے خود جو ٹریفک کے وارڈنز ہیں وہ ہماری فورس, ہمارے CTO صاحب تک خود جاتے ہیں, سب کو لیکچرز دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. نہیں پہنچ پاتے ان کے لیے, ہم نہیں پہنچ پاتے وہ ہمیں آگے خوب انوائٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو ہیلپ لائن نمبر ہے ہمیں اس پہ بتائیں, یہ جا کے اویئرنیس بھی دیں. ہم لوگوں کی ٹیم جائے گی, ایجوکیشن کی ٹیم باقاعدہ خود وہاں جائے گی, اویئرنیس دے گی تاکہ ان سب کی سہولت ہو جائے, ان سب کو فائدہ پہنچے اس سے. بہت اچھا اقدام ہے اس وقت فیصل آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے جو کہ کیا جا رہا ہے. تو ابھی سر مزید ہم یہاں چیکنگ کریں گے جی, بلیک شیشوں کے حوالے سے فیصل آباد میں کیا جو بھی گاڑی جس کا فیکٹری فیٹڈ گاڑی ہے یا کسی مجاز فورم سے, مجاز اتھارٹی سے کسی کے پاس اجازت نامہ ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی گاڑی ہیں وہ ٹینٹڈ گلاسز والی, ٹھیک ہے, تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم کارروائی جو ہے وہ کرتے ہیں. صحیح, دیکھ رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ پابندی کرتے ہیں, اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کا قانون کی جو آواز ہے اس کے اوپر انہوں نے رسپانس کیا, مثبت رسپانس آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیٹ بیلٹ اور یہ, کیونکہ موٹر سائیکل کا خاص کر جو نقصان ہوتا ہے موٹر سائیکل سوار کا, کیونکہ جان کا زیاج ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل سوار کا. اور میں کہتا ہوں اس وقت ہم نے جتنی موٹر سائیکلیں یہ دیکھ رہے ہیں تو کسی نے بھی ایسا نہیں ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننا ہو, یہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا تھوڑا یہ بتائیے کہ جی یہ جو کمرشل گاڑیاں بڑی لوڈنگ, تو ان کی پھر رات کو وہ کیا ٹائمنگ آپ نے رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں 11 بجے سے پہلے جو کمرشل گاڑی یا جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے وہ شہر کے اندر اس کا داخلہ جو ہے وہ منع ہے, اور اس پہ ہم عمل درآمد کروا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک کا فلو جو ہے وہ بہتر ہے, حادثات کی جو شرح ہے وہ بھی بہتر ہے. تو
اس میں یہ ہم 11 بجے سے پہلے جو ہے گاڑیوں کا ہیوی جو گاڑیاں ہیں داخل نہیں ہو سکتی، لوڈر گاڑیاں ہیوی ہیں ان کا داخلہ جو ہے منع ہے۔ ہاں، اس سے یعنی کہ آپ کو کافی مدد ملی ہوگی ایکسیڈنٹ میں کمی کے حوالے سے۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی آ رہی ہے کہ جو یہ لوگ رنگ برنگی لائٹیں لگا لیتے ہیں، جی یہ ہمارے ناظرین کو تاکہ آپ کے ذریعے میسج جائے، ان کو پتہ لگے کہ جو بھی لائٹ ایسی جو دوسری سمت سے آنے والے موٹر سائیکل سوار یا گاڑی سوار جو ہے اس کی جو ہے وہ ایکسٹرا لائٹیں لوگوں نے لگائی آنکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ یا ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے ہم کارروائی مہم کی صورت میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ موٹر سائیکل جن کی بیک لائٹس نہیں ہوتی ہے، اس میں ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے پچھلے 3 مہینے میں جو ہے وہ 20,000 کے قریب جو موٹر سائیکل ایسے تھے جن کی بیک لائٹ نہیں تھی، اشارے نہیں تھے، ہم نے بغیر چلان کیے ان کو لوگوں کو موٹیویٹ کر کے ایجوکیٹ کر کے ان کو جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ ان کو کوشش کی ہے کہ وہ لائٹیں اور وہ لگیں۔ تو یہ میں عوام سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ کی موٹر سائیکل پہ اگر لائٹ نہیں لگی ہوگی تو آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوں گے۔ تو خدا کے لیے اپنی حفاظت کو اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یقینی بناتے ہوئے تو ایسی تمام چیزیں جو ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتی ہیں ان سے اوائڈ کریں، تو اور ایسی تمام چیزیں جو آپ کو ایکسیڈنٹ سے بچا سکتی ہیں وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ اچھا سٹی صاحب، ایک بات جو ہے اچھی ایک اور بھی کہ یہ جو ٹریکٹر ٹرالیز آتے ہیں شہر میں، آپ کو پتہ ہے منڈیوں میں آتے ہیں، تو ٹریکٹر کو تو آگے لائٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن ٹرالی کو پیچھے لائٹ نہیں ہوتی اور وہ بھی ایکسیڈنٹ کا بہت سبب بنتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ جو ہے ہماری عوام کو پیغام یہ بتائیں۔ بڑا اہم ہے آپ اور کا، بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور یہ خصوصاً جو ہمارا کرشنگ سیزن ہوتا ہے گنے کا، بالکل ایسے ہی، اس میں یہ بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، لیکن اس پہ ڈسٹرکٹ پولیس نے، ہماری جو PHP ہے پنجاب ہائی وے پیٹرول پولیس جو ہے اس نے، اور ٹریفک پولیس نے مل کے اس ضمن میں بہت کام کیا ہے۔ ہمارے جو کم از کم 30,000 کے قریب 25 سے 30,000 ہماری ٹریکٹر ٹرالی اور ایسی وہیکلز جن کی بیک لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنا کوئی ریفلیکٹیو جو ہے سٹیکرز نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے، تو اس پہ ہم نے کوشش کی ہے۔ ہم نے مختلف جو پوائنٹس تھے وہ بنائے، ہم نے شوگر مل میں جا کے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ انشور کیا اور اس پہ عمل درآمد کروایا، اور اس کا بہتر نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے کراشنگ سیزن کی نسبت اس کراشنگ سیزن میں جو ہے حادثات جو ہے اس کی شرح کم ہوئی، بہت کم۔ اچھا سٹی صاحب، میں فیصل آباد کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے پنجاب میں رکشوں والے کو چلان ہوتے ہیں، وہ اکثر جو ہے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ویوز کے چکر میں بھی، تو وہ اکثر جو ہے وہ رکشے کو آگ لگا کے یہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ڈاکومنٹ پورے ہوں گے تو ٹریفک پولیس جو ہے ان کو نہیں پوچھتی ہے، تو بعض اوقات ہوتے ہیں ان کے رکشے جو ہے قسطوں کے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کی گاڑیاں قسطوں کی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی پھر جو ہے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں، اس میں ہمارا جو رسپانس ہے یا قانون کے اوپر جو عمل درآمد کروانے کا جو طریقہ ہے، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ریشنلائز طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ اور پچھلے 5-6 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ایکسیسو چلانز بھی ہوئے، ایکسیسو وائلیشن کے اگینسٹ، ایسے ہی وائلیشن کے اگینسٹ ہی چلان ہوتا ہے، جو قانونی کارروائی ہوئی۔ تو الحمدللہ فیصل آباد میں ایسا کوئی واقعہ پیش آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہے۔ تو ایک تو میں اس میں پھر وہی اپریشیٹ کرتا ہوں پبلک کو جنہوں نے جو ہے وہ قانون کی آواز پہ جو ہے وہ لبیک کہا۔ پھر اس کو ہم اگر دیکھیں کہ رویے کے حوالے سے بعض اوقات جو شکایت ہو جاتی ہے، تو ہم نے اس کا جو ایک کمپلینٹ جو ہے عوام کو اس کی کمپلینٹ کے حوالے سے کمپلینٹ سیل ہم نے ایک بنایا اور اس کو سسٹمیٹک کیا کہ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ آن لائن کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ اگر کمپلینٹ کرنا چاہیں تو اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کہ کوئی رویے کے حوالے سے کوئی ناجائز چلان اگر کسی کا ہوتا ہے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور پھر اس کے باوجود اس کا چلان ہو گیا،
اور ناجائز چلان ہوا تو اس پہ ہم نے جو اپنے ہمارے جو آفیسر جو اس میں کسی نے اگر غلط چلان کیا تو ہم نے ضرور اس کو جو ہے محکمانہ سزا جو ہے وہ اس کی جو بنتی ہے وہ دی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کمپلینٹس ہیں ان کی ریشو جو ہے جب ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس کی ریشو بھی جو ہے وہ کم ہوئی۔ اچھا صاحب زارے، آپ نے عوام کے لیے بھی بڑا کچھ اس وقت کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جو اوپر کے رینک کے افسران ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی، جو کانسٹیبل ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، تو کیا آپ نے یہاں کوئی اس حوالے سے اقدامات کیے ہیں کہ کسی اسکول کے ساتھ، کالج کے ساتھ کوئی ایم او یو سائن کیے ہوں کہ تاکہ آپ کے جو ہے متحد جو ہیں آپ کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کو سہولت مل سکے؟ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ان کے بڑا اقدامات ہیں، ویلفیئر کے حوالے ایسے سے ہی وہ ہے، بڑے کانشیس ہیں، مثالی کر کے گئے ہیں۔ جی جی بالکل، اور جو ہے موجودہ آئی جی صاحب کی بات انہوں نے بھی بالکل وہ ہاں انہوں نے بھی تمام جو ہے پولیس کی ویلفیئر کے حوالے سے جو خصوصی اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں، اور رانا صاحب ہمارے مجھے ایک منٹ میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا تبادلہ ہوا ہے تو شاید جو ہے یہ ترقیوں کا سلسلہ رک جائے گا، شاید یہ ویلفیئر کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی ویسے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا جو ہے وہ ورکنگ ہے، جتنی پروموشن جو ہے کا سلسلہ تھا وہ اسی طرح جو ہے بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ اس دفعہ ہمارے جو ڈی ایس پی ہیں زیادہ پروموٹ ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ اسی طرح ہمارے جو آر پی او صاحب ہیں، سی پی او صاحب ہیں، انہوں نے بہت ساری جو ہمارے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ان کے ساتھ ایم او یو جو ہیں وہ سائن کیے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح جو ٹریفک کے حوالے سے سی ٹی او کے طور پر جو میں نے بہت سارے ادارے ہیں جن میں ہمارے ساتھ جو ہے اس میں ایم او یو سائن ہوا ہے، تعلیمی اداروں میں ہے، ہیلتھ فیسیلیٹیز کے حوالے سے ہے، اسی طرح ویلفیئر کے حوالے سے ہے، تو ہم جتنی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک ٹریفک پولیس کے جو پولیس لائن ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے، وہ انشاءاللہ جلد وہ بھی، یعنی کہ آپ ٹریفک پولیس کی جو ہے وہ بہتری کے لیے دیکھیں میرا خیال ہے ہر ایک کو جو ہے جہاں پہ وہ ہے وہ اس کو کوشش کرنی چاہیے، جو اپنے کولیگ ہیں یا اپنے جو سب آرڈیننٹ ہیں ان کی بہتری کے حوالے سے وہ جو کر سکتا ہو وہ کرے۔ سی ٹی او صاحب، فیصل آباد کے صاحب زارے، آپ ٹریفک کو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں، اور اچھی بات ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی کام کر رہی ہے، اور ہمیں ہر طرف جو ہے یہاں کہیں وہ ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا کہ لائن میں لگنا پڑے اور کافی دیر تک رکنا پڑے۔ تو آپ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے کیا میسیج دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے دوسرے شہروں سے ٹریفک جو ہے آتا ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے، کیونکہ ان کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ فیصل آباد کے رولز الگ ہیں، دوسرا جو آ رہا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں اب ہم نے کیسے جو ہے ڈرائیو کرنا ہے۔ دیکھیں اس کیا میں قوانین پورا پر جو پابندی پنجاب ہے اس میں قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک برابر جیسا ہے، اس میں جو ٹریفک کے جتنے قوانین، اور میرا عوام کے لیے جو ہے وہ ایک ہی میسیج ہے کہ خدا را اپنی زندگی جو ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنائیں، اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کا تحفظ یقینی بنائیں، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کا تحفظ یقینی بنائیں، کیونکہ ٹریفک حادثے میں کوئی شخص بھی جو جہاں پر ہوتا ہے وہ انفرادی طور پر ایک شخص نہیں ہوتا، پورا خاندان ہوتا ہے، پوری فیملی ساتھ جو ہے پورے خاندان جو ہے اس کو ایک صدمہ پہنچتا ہے، اس آنے سے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، ان کی اکانومی متاثر ہوتی ہے، کئی لوگ جو ہیں بہت سارے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص قیمتی ہے، اور ہر شخص کی جان کا جو تحفظ ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم کسی اور شخص کا کہتے ہیں کہ ضروری ہے، کسی اہم بندے کا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کا جو تحفظ ہے وہ بہت ضروری ہے، ہر ایک اپنے خاندان کے لیے بہت اہم ہے، اور اس حوالے سے جو آپ کی جتنی وائلیشن ہے، جس طرح اوور اسپیڈنگ ہے، جس طرح ون وے کی وائلیشن ہے، جس طرح ہیلمٹ کی وائلیشن ہے، سیٹ بیلٹ کی وائلیشن ہے، ان تمام وائلیشن جو ہیں ان کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو پبلک کو چاہیے، عوام کو چاہیے، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان وائلیشن سے جو ہے وہ بچیں، اور قانون کا تحفظ جو ہے ان کا تحفظ ہے۔ صحیح بات ہے، قانون پہ عمل پیرا ہوں گے تو ہمارا ٹریفک بھی اچھا نظام۔
ناظرین آج ہم فیصل آباد میں موجود تھے اور ہم نے آپ کو جو ہے پروگرام سچ کی آواز جو ہے سی ٹی او فیصل آباد اور آپ کو عوام کے حوالے سے بھی یہاں روڈ کے حوالے سے بھی تمام تر احوال سے آگاہ کیا. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ٹریفک نظام کو ہم نے بہتر دیکھا اور اچھے اقدامات کیے جا رہے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این کے مطابق جو ہے اقدامات جاری ہیں. انشاءاللہ پھر نئے کسی پروگرام کے ساتھ کسی دوسرے شہر سے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان مہر حمید کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.